نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے اس مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو تمام گروہ تسلیم کرتے تھے، مشرکین عرب بھی اور یہود و نصارہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، یہ تو وہی نبی ہے کہ جس کی آمد کی دعائیں ابراہیم خلیل اللہ مانگ کر گئے ہیں۔ ادھر تم یہ کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، اور ادھر کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ضرور ایمان لائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، جو کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا، اس وقت انہوں نے ایک دعا تو یہ مانگی کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کیونکہ اگر اللہ قبول نہ کرے تو پھر تو کوئی عمل جتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو وہ رائے گاہ ہیں، اللہ سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ دوسری دعا یہ مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی ایک ایسی جماعت بنا جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ اور تیسری دعا جو آج کا ہمارا سبق ہے اور اس مقام پر جو مقصود ہے سمجھانا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سنیے جی، ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، مبعوث فرما بھیج دے ان میں، رسولا ایک عظیم الشان رسول، التنوین للتعظیم، یہ جو تنوین ہے یہ عظمت کے لیے، فرمایا رسولا عظیم الشان رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو۔ اب یہاں پہ جو دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری اولاد میں تیرے فرما برداروں اور ہماری اولاد میں سے ہی ایک نبی بھیج جو انہی میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اعتراض یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ تو یہاں دیکھو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہی تو دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے ہو۔ یہاں اسحاق علیہ السلام تو ساتھ تھے ہی نہیں تعمیر میں کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے ہو، تو یہاں تو ہونا ہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چاہیے تھا۔
چنانچہ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اپنے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لہذا اعتراض کی بجائے تمہیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑے جوبن پر ہوتا ہے، بڑے عروج پر ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی شخصیت کو پڑھنا چاہیں، کسی عالم کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی حتیٰ کہ کسی بزرگ کو، کسی اللہ کے ولی کو، کسی صحابی کو، حتیٰ کہ کسی نبی کو، تو آپ کو تذکرہ ملے گا ان کی ولادت سے بات شروع ہوگی، وفات پہ بات ختم ہو جائے گی۔ کسی شخصیت کے بارے میں آپ کتاب خریدیں، بھئی فلاں صاحب فلاں شخص کے بیٹے ہیں، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، بچپن وہاں گزارا، لڑکپن وہاں گزارا، جوانی وہاں گزاری، آخری ایام وہاں گزارے، فلاں تاریخ کو فوت ہوئے اور آج ان کا مزار اور قبر فلاں جگہ پہ ہے۔ کیوں ایسی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، صدیوں بعد آنا ہے، لیکن تذکرے اللہ نے پہلے ہی جاری فرما دی ہے۔ ایک تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں، اور ان دونوں سے پہلے عالم ارواح میں۔ اگر آپ نکال لیں، چلو وہ مقام بھی دیکھ لیں، تیسرا پارہ نکالیں، صفحہ نمبر ہے 55، صفحہ نمبر 55، 55 آیت نمبر 80 ختم ہو رہی ہے اور 81 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 55 سورہ آل عمران، رکوع سے دیکھیں گے، صفحہ نمبر 55 ہے۔ جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھ لیں، صفحہ نمبر 55 آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے، کس سے؟ عام لوگوں سے نہیں، انبیاء سے۔ عالم ارواح میں دو وعدے ہوئے، ایک تو سب سے ہوا، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، الست بربکم۔ دوسرا وعدہ انبیاء کی ارواح سے ہوا، اور اس دوسرے وعدے کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا پختہ وعدہ، میثاق النبیین، انبیاء سے پختہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب تمہیں میں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم، وہ عظیم الشان رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس کتاب کی یا اس شریعت کی جو تمہارے پاس ہے۔ اگر تمہارے سامنے وہ عظیم الشان رسول کہیں آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی نصرت کرنا۔ ابھی دنیا کا نظام چلا ہی نہیں، میرے نبی کے تذکرے تو عالم ارواح میں جاری تھے۔ قال، پھر اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کی روحوں نے جواب دیا اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم مان گئے، اگر تیرا آخری نبی عظیم الشان نبی کبھی ہمارے سامنے آیا ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اور معراج کی رات جب میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا تو سارے نبی ایمان بھی لے آئے اور سب مقتدی بن گئے اور سب کا امام محمد الرسول اللہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا،
پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، تم بھی میرے محمد کی رسالت پر گواہ ہو جاؤ اور میں رب بھی محمد کی رسالت پر گواہ دینے بن گیا ہوں۔ تو معلوم ہوا، واپس آئیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو اللہ نے بہت پہلے سے جاری کیا ہوا ہے، ایک مہینے کا پابند نہیں یہ تذکرہ، یا کچھ کسی دن کا پابند نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ تو کائنات کے وجود سے پہلے کا جاری کیا ہوا ہے۔ جن کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ کہیں سبحان اللہ، نہ سارے نہ کہو، جنہوں نے سمجھ آئی ہو سب نے آ گئی ماشاء اللہ، پھر پہلے کسی نہیں آکی، پہلے سمجھ نہیں آئی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، فرمایا اے ہمارے رب مبعوث فرما، بھیج دے ان میں عظیم الشان رسول جو ان میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتک، اب وہ عظیم الشان رسول آئے تو کیا کرے گا؟ فرمایا 4 کام کرنے ہیں اس عظیم رسول نے۔ کتنے کام کرنے بولے؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، یہ پہلا کام ہو تیرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے ان کو، صرف تلاوت ہی نہ سنائے بلکہ کتاب کی تعلیم دے، معنی اور مطالب بھی بتائے۔ اور تیسرا کام والحکمت، حکمت بھی سکھائے، یعنی شریعت اور اپنی سنت بھی ان کے سامنے بیان کرے۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا کام ان کو پاک کر دے، کفر سے پاک، منافقت سے پاک، شرک سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، نفرتوں سے پاک۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کر دے، پاک صاف کر دے۔ اللہ کے ابراہیم نبی نے یہ دعا مانگی، وہ تیرا نبی یا اللہ یہ 4 کام کرے۔ پہلا کام قرآن کی تلاوت کرے، دوسرا کام نبی کا منصب، دوسرا کام قرآن کی تعلیم دے، تیسرا کام حکمت یعنی حدیث آپ اپنی سنت کی تعلیم دے، اور چوتھا کام تزکیہ کر دے، پاک صاف کر دے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ نے یہ 4 کام کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ و رؤیا امی، حضور کہتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی امی آمنہ کا خواب ہوں۔ آمنہ نے خواب دیکھا تھا میرے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے کیسر و کسریٰ کے محلات بھی چمک اٹھے ہیں، دنیا کے اندر پھیل گئی ہے۔ فرمایا میں وہی خواب ہوں جو میری ماں آمنہ نے دیکھا تھا، میں آمنہ کے بطن سے نکل کر دنیا کو روشن کرنے کے لیے آ گیا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ احمد بھی محمد ہے، محمد بھی احمد ہے، اور اللہ کا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو اعراض کرے، منہ موڑے ملت ابراہیم سے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ جو پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہوگا وہی ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا، ورنہ جس نبی کے لیے ابراہیم خلیل دعائیں مانگ کر گیا ہو، کوئی بندہ اس نبی کا انکار عقل والا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ ابراہیم اتنا عظیم اللہ کا نبی تھا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی اس کو چن لیا۔ وَإِنَّهُ
فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں بھی کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ صالحین بمانے فائزین، کامیاب ہونے والے، جب میرے برگزیدہ لوگوں میں سے ہوگا۔ اتنی شان کیوں نہ ہو ابراہیم کی، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ جو رب کا فرما بردار اللہ کا خلیل نبی تھا، وہ جس نبی کے لیے دعائیں مانگ کر کے آئے، اسی نبی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، بھیج ایک عظیم الشان رسول جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دے انہیں کتاب و حکمت کی، ویزکیہم، اور پاک کر دے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو منہ موڑے اعراض کرے ملت ابراہیم سے، الا من صفی نفسہ، سوائے اس کے جس نے بے وقوف بنایا اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی کامیاب ہونے والوں میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین